پچھلے سیشن میں کوئی سوال؟ وہ بات جو میں نے کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا اس اہتمام کے ساتھ بیان، اس میں ہدایت کا کیا پہلو ہے، وہ کلک ہو گیا؟ اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھانے بلکہ ہیمر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ یعنی حادثے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ چیز جو اچانک ہو جائے، ان پلانڈ ہو، نمبر ایک، اور اسی طرح ریپیٹ نہ ہو، یہ حادثہ ہے۔ تو اس کائنات میں کوئی چیز بھی حادثتاً نہیں پیش آ رہی۔ یعنی اگر ہم اس کو اپنی ساری معلومات کو انٹیگریٹ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے سل میں میرا بھی ذکر تھا، میرا بھی کوڈ تھا کوئی پڑا ہوا وہاں پر، آپ کا بھی سب کا بھی تھا۔ ہم ایسے اچانک ہی نہیں ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ میں 14 ستمبر 1953 کو اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوں۔ یہ اچانک نہیں ہوا، اور یہ 9 مہینے پہلے بھی نہیں ہوا، سال پہلے بھی نہیں ہوا، 10,000 سال پہلے بھی نہیں ہوا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنا رہا تھا اس سے بھی پہلے میرا وجود جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے اندر موجود تھا۔ اس بات کا اگر ہم یقین رکھیں گے تو ہمارے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو تصور ہے کہ یہ نہ ہو جائے، ہوتا نا ایک انسان کو چنتا سی لگی رہتی ہے، فکر سی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ پرچہ بالکل آپ کے ذہن سے پھاڑ دے گی یہ چیز کہ پتہ نہیں کی ہو جائے، نہیں، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور پاس میں جو کچھ ہوا ہے یہ حادثتاً نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا پلان کیا ہوا تھا، اللہ نے چاہا تو وہ ہوا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بالکل ہی امپاسبل ٹاسک سونپ دیا گیا۔ یعنی آپ تصور کریں، مکہ، نہ صرف مکہ، پورا عرب وہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت جو ہے وہ پوری طرح ان پریکٹس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی۔ اب اس وحی کو بھی آپ کئی اینگل سے ٹریس کریں تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کئی تجربات سے گزارا ہے، یہ بھی اسی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم سیرت میں جا کے پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ورشپ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے مواحد پیدا کیا، لیکن خدمت انسانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تجربات کروائے، اور ان تجربات میں آپ کو ایک فیلیور کا احساس ہوا کہ نہیں، بات نہیں بنی، میں انسانوں کی جو خدمت کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پایا۔ اب یہ جو تجربات ہوتی ہیں زندگی کے اور ان میں ناکامی، ایک کم ہمت شخص کے لیے یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیزاسٹر ہوتی ہے۔ لیکن ایک باہمت شخص کے لیے وہ سب تجربات کیا ہیں؟ وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس کا عزم ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے، اچھا ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے۔ اب فائنلی جا کر اس نے جو پاسبل اٹیمپٹس تھے وہ کر لیے، اب وہ جا کر غور و فکر کر رہا ہے کہ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے بھی کر کے دیکھا، ایسے بھی کر کے دیکھا، ایسے بھی کر کے دیکھا، ایسے بھی کر کے دیکھا،
لیکن مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب اللہ سے جا کر پوچھنا کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا کہ میں یہ کیسے کروں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ انٹیگریٹڈ ہے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک انٹیگریٹڈ لائف جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ایک اور سمجھ آئے گی, اور اگر آپ اس کو حادثاتی طور پر دیکھیں گے تو اور سمجھ آئے گی. یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے دیکھیں, آپ یتیم پیدا ہوئے, اسی جملے کو ریفریز کریں, آپ یتیم پیدا کیے گئے, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. یعنی جب آپ کہیں گے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو اس فریز کے اندر جو ہے وہ حادثتاً کا جو فیکٹر ہے وہ ان بلٹ ہے. آپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا, اب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ کا حصہ بن گیا. یعنی اپنی زندگی میں قدم قدم پر آپ یہ چیز جو ہے اس کو اپنا شعار بنائیں کہ آپ جو آپ کی ایک فیلنگ روٹین میں جا رہی ہے اس کو آپ چیک کریں اور اپنی اصلاح کریں کہ نہیں. اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ طلاق کے سلسلے میں طلاق ہو گئی, دونوں فریق بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے وہ بڑی پریشانی کا باعث بنے. اب اگر آپ وکیل سے مشورہ کریں گے تو ایک ہی کہے گا بات آپ سے کہ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں, پھر جی دوسری جھوٹے مقدمے کرو, اور جھٹ انسان تیار ہو جاتا ہے. اس پر جو کہا گیا ہے میں یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. اب اس جملے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے؟ اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. ہاں جی, جی اور کریں. انٹریکٹیو سیکشن کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ پوری طرح انوالو ہوں, انٹریکٹ کریں, پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اگر میں مونولوگ کرتا رہوں گا تو پھر نہ آپ کو مزہ آئے گا اور نہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. آسانی کا ذکر تو آگے ہے سورۃ طلاق میں. یعنی بالکل بند گلی ہوگی, اللہ اس سے وے آؤٹ نکالے گا. اس ایک جملے کے اندر جو ہے بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ میں یتق اللہ, اللہ سے ڈرے گا, کوئی غلط کام نہیں کرے گا, حالانکہ اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. اس الجھن میں سے, اس پریشانی میں سے, اس ڈیڈ لاک میں سے, اس بند گلی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یاد کیجئے نا, لکھے تھے میں نے یہ 4 سٹیپ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تو خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا, اب یہ سب میں کیا ہے کہ زمین پر ان آنکھوں کے ساتھ اس برین کی کیلکولیشن میں کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ راستہ نکالے گا, اللہ خود اس کا بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد ری ایشورنس, ان اللہ بالغ امرہ, اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک توڑ چڑھان والا ہے. اور قد جعل اللہ کل شیء لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. یوں ہی آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ بھئی یہ ایسے ہی ہونا تھا. تو وہ جو آپ اف بٹ لگا رہے تھے کہ کاش کہ مجھے غصہ نہ آتا, کاش کہ میں یہ نہ کرتا, کاش وہ یہ نہ کرتی, کاش ایسا نہ ہوتا, وہ سب کاش کچھ ختم ہو گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا.
اصل جو مقام ولایت ہے وہ یہی ہے، یعنی ولایت جو ہے اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کا تعلق کرامات کے ساتھ نہیں ہے. اس کو تو بالکل پلے باندھ لیں آپ کہ ولایت کا تعلق کرامتوں سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے. اور انسان کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک دن کا بھی نہیں ہلتا. آپ کو سنایا تھا میں نے، شاید وہ اشفاق صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والا وہ کسی کشتی میں سفر کر رہا تھا دریا کے اندر، بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، اس کی زبان پر صرف اتنا آ گیا کہ یہ تب بارش ضائع ہی ہو رہی ہے. اللہ نے پکڑ لیا اور جو سارے اس کے دل کے ساتھ کنیکشن تھے اللہ تعالیٰ کے وہ سب ٹوٹ گئے. اب روتا پھر رہا ہے، مارا پھر رہا ہے کہ مجھے مارو، میرے منہ پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ اس کے اوپر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صرف اتنی سی بات کہ یہ بارش تو ضائع ہو رہی ہے. اب اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ بارش اللہ برسا رہا ہے تو اللہ بیکار کام تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرنا ہے. ہمیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیا، اس کا حاصل کیا تھا کہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا تاکہ وہ ابا جان کی نظروں سے دور ہو جائے اور ہم ساری اٹینشن جو ہے اپنے والد صاحب کی وہ حاصل کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کہانی سنا کر اسٹیبلش کیا کیا؟ دیکھو ہمارے کام دیکھو کہ ہم کیسے ہم نے انہی بھائیوں کو ان کے سامنے بیکاری بنا کر پیش کر دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اینڈ کہاں ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا ان سے کہ انہوں نے بادشاہ کا 7 سالہ قحط مینیج کر کے دکھا دیا. اور یہ بادشاہوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا، منگ کی منگنت ہو. یہ جو ہم پر انگریز کی لعنت مسلط ہوئی تھی کہ جہانگیر بادشاہ جو تھا وہ بیمار ہوا اور ایک انگریز سرجن نے اس کا علاج کیا. بادشاہ بہت امپریس ہوا، بہت خوش ہوا کہ منگ کی منگنا. انہوں نے کہا آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں کاروبار کی اجازت دیں، آپ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کو ہندوستان میں کاروبار کی اجازت دیں. اب بظاہر یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن انگریز نے یہ پلان کر لیا ہوا تھا کہ اس طرح سے ہم ہندوستان میں داخل ہوں گے، اور وہ ہو گئے. اور اس کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑی، لیکن اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. اس وقت تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں تو وہ لمبا انعام و اکرام جو ہے وہ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیوں ہوں گے اور اس کے. تو مصر کا بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام سے خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے، اپنے سارے گھر والوں کو بلا لو اور جہاں چاہو ڈیرے لگا لو. ہے نا وہی بات کہ پورے ہندوستان میں کاروبار کی اجازت دے دی بلا روک ٹوک. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ سارا مصر تمہارا ہے، اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ اور جہاں مرضی آباد ہو جاؤ. بنی اسرائیل کو کھیتی باڑی تو آتی تھی خوب، لہذا جو مصر کا سب سے فرٹائل علاقہ تھا وہاں پر یہ آباد ہو گئے اور وہاں کھیتی باڑی کی اور خوب ظاہر کمائی کی، اور اپنی جو خاندان تھا اس کو بھی انہوں نے خوب بڑھایا. اور خود پہلے ہی وہ 12 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اگر وہ 12 بیٹے جو ہیں وہ اسی طریقے سے پروفائل کریں
پرولیفریشن ہو ان کی، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ تعداد میں بھی بہت بڑھ گئے اور یہ بہت بڑے جاگیردار بن گئے. یعنی موسٹ فرٹائل ایریا کی جاگیر ان کو مل گئی اور وہاں پر وہ کھیتی باڑی کرنی ان کو آتی تھی، تو وہ بہت بڑے جاگیردار بن گئے مصر کے. جب بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلستان میں ایشینز نے جا کر انگلستان کی معیشت کو سہارا دیا، ان کی مشینیں چلائیں، ان کے کھیتوں کو آباد کیا. پھر ایشینز نے سادہ زندگی گزاری. یعنی وہ سادہ زندگی تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اور پاکستانیوں میں فرق ہے. پاکستانی تھوڑی سی ذرا آنریبل لیونگ رکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ بڑی کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی وہ ایک فلیٹ جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں جس میں 6 آدمیوں کی گنجائش ہے اور 9 آدمی اس میں رہتے ہیں. یعنی ہر وقت 3 آدمی جو ہیں وہ تو ڈیوٹی پر ہوں گے اور باقی جب بھی مالک مکان آ کر چیک کرے گا وہ 6 ہی آدمی دیکھے گا. اور یوں بچت کرتے ہیں. بچت کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ ایسٹ لندن تقریباً سارا جو ہے وہ بنگالیوں نے کیپچر کر لیا. اچھا، اب اس کے خلاف اب کیا ہے، جو 2 پارٹیز ہیں برطانیہ کی، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، یہ جب بھی الیکشن لڑتی ہیں اب خود کرتے 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 ایشینز کی، یعنی بنگلہ دیشی، پاکستانی، انڈین، پھر ذرا آگے چلے جائیں برمنز، یہ وہ سارے جو ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب اس وقت بہت سے عام شہروں کے میئر جو ہیں وہ ایشینز ہیں. اچھا، اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی ان کی تعداد کم ہے اور کل کو اندیشہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. اچھا، ووٹ ان کے اب کافی زیادہ ہو گئے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس سے اپنے ووٹ پکے کر کے جو مینیفیسٹو لے کے آتی ہے کہ ہم امیگرینٹس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ سارے کیسے گئے ہیں؟ جو انلیگل گئے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دینا. وہ امریکہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، سیالکوٹ سے ہی تعلق تھا، تو ان سے پوچھا کہ جی تاری ساری فیملی کس طرح اتنے آ گئی؟ کہتے ہیں پی سی پی تھے. کہ پی سی پی کی ہے پکچر چینج پاسپورٹ. پہلے جو امریکہ کا ویزا ہوتا تھا اس پر وہ چشمہ ہوتی تھی تصویر، اس کے اوپر وہ ایک سیلوفین پیپر سے جو لگاتے تھے، لیکن وہ پھر بڑی مہارت کے ساتھ وہ تصویر جو ہے وہ چینج ہوتی تھی، پھر ایک ہی پاسپورٹ جو ہے وہ بار بار آتا جاتا رہتا تھا. وہ تو انلیگل ہے نا. لیکن جو لیگلی لوگ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص گیا ہے، اب اس کے کتھ اینڈ کن جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں کہ ان کو وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس ویزا مل گیا، پھر وہ ریزیڈنٹ ہو گئے، پھر وہ سٹیزن ہو گئے ایک قانون کے تحت، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے آگے بلایا، انہوں نے آگے یوں کرتے 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 یہ سارے ہمارے جو میرپور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ سارے اسی طرح گئے ہیں. یعنی جب منگلا ڈیم بنا تھا تو وہ سارے ڈسپلیس ہوئے تھے اس جگہ سے، میرپور سے، اور پھر ایوب خان نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ وہ برطانیہ چلے جائیں، وہاں جا کے آباد ہو جائیں اور وہاں جا کے وہ کام کریں، ان کو ویزے دلوائے. اب وہ ایک کھیپ گئی تھی، اب پورے خاندان جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے. تو بنی اسرائیل بھی وہاں گئے اور آباد ہو گئے. اچھا، اب انگلینڈ میں اب سچویشن کیا ہے کہ لیبر پارٹی اس کے بالکل برعکس مینیفیسٹو لے کے آتی ہے کہ ہم امیگریشن کے قوانین کو ٹائٹ کریں گے. لہذا ان کا یعنی جو ووٹ بینک ہے وہ کون سا ہے کہ جو امیگرینٹس کو انکریج نہیں کرتا. یعنی وہ گوروں کی پارٹی ہے اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے اب مور اور لیس جو ہے وہ امیگرینٹس کی پارٹی بن گئی ہے. اچھا، اب ان جنرل برطانیہ کے اندر امیگرینٹ سے ایک نفرت پائی جاتی ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تو پھیلی ہیں اور انہیں ہمارے مقابلے میں جائیدادیں بنا لی ہیں،
ہمارے مقابلے میں یہ کر لیا ہے، ہمارے مقابلے میں یہ کر لیا ہے۔ تو اب جو لیبر پارٹی جو ہے وہ آتی ہے تو وہ گویا گوروں کو یہ یقین دلاتے ہوئے آتی ہے کہ ہم تمہارے حقوق جو ہیں وہ بحال کریں گے، اور ہم امیگرینٹس کو یعنی نکال باہر کرنا تو بہت اگلی بات ہے، ہم مزید امیگرینٹس کو انکریج نہیں کریں گے، امیگریشن لاز جو ہے ان کو سخت کریں گے۔ ایسا ہی ہوا مصر کے اندر بھی۔ اب یہ چونکہ جاگیردار بن گئے تھے بہت سے 200 سالوں کے اندر، لہذا اب ایک نفرت جو ہے پیدا ہو گئی، اور پھر جب بادشاہت بدلی، فرائنہ کا خاندان آیا، یعنی پہلا جو خاندان تھا بادشاہوں کا وہ ان کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور جب فرائنہ کی حکومت آئی تو فرائنہ نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے بیگار لینا شروع کر دیا، اور ان کو بے دخل کر دیا تمام جو بھی زمینیں تھیں ان سے، اور ان کو ایک خاص علاقے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا، اور غلاموں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جانے لگا۔ اب دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کو آپ بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دے سکتے ہیں۔ ایک ہے سورۃ طٰہٰ اور دوسری ہے سورۃ قصص۔ اب سورۃ طٰہٰ میں ذرا ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، اوپر پہاڑ پر مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، میں ان سے جا کر تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، اور میں راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب اللہ ہوں، جوتے اتار دو، تم ایک پاک وادی میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شرف کلام بخشا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ یونیک اعزاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں گفتگو ہو رہی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ واہ واہ، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کو کہ وہ کیا مومنٹ تھی، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفت و شنید شروع کر دی، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے میرا، اتوکا علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القیا، اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ فلما القاہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جو یوں ان کے سامنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا ڈر مت، پکڑ لے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا، دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، نکالو اس کو، نکالے تو بالکل سفید ہو گیا۔ کہا یہ دو نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ اب سورۃ قصص میں جو بیان ہے یہاں پر تو ایک فلمی انداز ہے نا، ڈرامائی انداز ہے کہ درمیان میں سے کہانی شروع کر دی اور پھر اس کے بعد وہ پھر کہانی بیان ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اشفاق صاحب کے جو ڈرامے تھے ان میں سے ایک ڈرامہ تھا فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی۔ وہ کیا تھا کہ استانی راحت جو ہے ایک وکیل کے پاس جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے FIR درج کروانی ہے، یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے میری بیٹی قتل کر دی۔ تو وکیل کہتا ہے کہ کیا، مجھے آپ کہانی بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ وہاں استانی راحت بات بتاتی ہے کہ میں اسکول ٹیچر تھی اور ایک فیملی نے مجھے اپنی انیکسی میں رہائش دے دی، میں ان کے بچوں کو پڑھاتی تھی، اور میری ایک جوان بیٹی بھی تھی، اور وہ جوان بیٹی جو تھی وہ اس گھرانے کی بچیوں کے ساتھ آنا جانا بازار اس کو لے کے جاتی تھی، پڑھاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان کا رہن سہن تھا اور استانی راحت کی بیٹی کا رہن سہن زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب اس کو یہ ٹینشن، ظاہر ہے جب خرید و فروخت کرنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے وہ ساتھ جا رئی ہے، تو کیا ہوا
اس کا برین ہیمریج ہو گیا اور وہ فوت ہو گئی۔ اب استانی رات کہہ رہی تھی کہ یہ ہے کہانی جس کی وجہ سے میں اب یہ ان لوگوں پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروانا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح تو ایف آئی آر نہیں بنتی، لیکن کہانی انہوں نے ساری جو ہے وہ کھول دی۔ ایسے ہی ہوا کہ یہ کر کے کہ 2 نشانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میری 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو ڈراؤ، خبردار کرو، اور اس سے کہہ دو کہ وہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، لہذا مجھے تو وہ دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، لہذا اے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرا نائب بنا کے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی میں رسول بنا دیتا ہوں، تم دونوں مل کے جاؤ اور یہ کام کرو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یعنی تمہاری سفارش پر میں نے تمہارے بھائی ہارون کو رسول بنا دیا ہے۔ میں نے تو پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا کہ جب تیری ماں سے کہا تھا کہ وہ تمہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے۔ اب یہاں سے وہ پوری کہانی جب شروع کی، جبکہ سورۃ قصص میں بالکل کہانی کے انداز میں یہ بیان ہوا ہے کہ فرعون بہت ٹائرنٹ تھا اور وہ اپنی رعایا کو تقسیم کر کے رکھتا تھا، کچھ کو اپریس کرتا تھا اور کچھ کو چڑھاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپریس قوم پر رحم آیا، لہذا اللہ نے اس قوم میں موسیٰ کو پیدا کیا۔ ہوا کیا کہ فرعون کو کسی میٹا فزیکل سورس سے، وہ میٹا فزیکل سورس قرآن مجید نے بیان نہیں کی، لیکن مختلف اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو کسی نجومی نے بتایا۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو نجومی کا نام نہیں سننا چاہتے وہ یہ بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے میں آج ابتدا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کے اندر جو کروموسومز تھے اور جو سارا کچھ وہاں پر تھا، اس ڈی این اے میں میرا بھی موجود تھا کہ 14 ستمبر 1953 میں محمد صدیق نامی ایک شخص کے ہاں میری پیدائش ہوگی، یہ اس میں بھی ذکر تھا۔ اب اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیگریگیٹڈ نہیں ہے، اس پوری کائنات کا حصہ ہے، اور ستاروں پر بھی تو وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو شخص ان ستاروں کی تبدیلیوں کو پڑھنے کے قابل ہو جائے اس کو نجومی کہتے ہیں۔ وہ خاص حساب کتاب ہے، تجربہ ہے۔ یہ یعنی سارے ہمارے علوم ایسے ڈیولپ ہوئے نا کہ پیٹ میں درد، یہ کیا ہے؟ ایک سمٹم ہے۔ اچھا، اب تحقیق کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اچھا جن جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہوئی ان سب کا ریکارڈ دیکھا جائے کہ انہیں کیا کیا کھایا تھا، کہاں کہاں سے کھایا تھا۔ اب یوں کرتے کرتے، اس کو ڈائگنوسٹک سیو کہتے ہیں میڈیسن کی زبان میں، چھلنی، کہ آپ جو ہیں وہ تشخیص کی چھلنی لگاتے ہیں، تو اسی سے پھر سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ یعنی نیوٹن کی فزکس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ پی ایچ ڈی نہیں تھا فزکس میں، بلکہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے کہ اوپر سے ایک سیب گرا، اس نے یوں کر کے اوپر دیکھا، اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس پر تحقیق کی اس نے کہ یہ سیب کیسے نیچے گرا، تو پھر پہلا قانون حرکت جو ہے وہ بنا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، جو متحرک ہے متحرک ہے۔ پھر اسی سے لا آف گریویٹیشنل فورس بنا، کشش شکل کا قانون۔ یعنی تجربات سے انسان سیکھتا ہے۔ تو وہ جو نجوم کا علم ہے یہ ایک علم ہے، اگرچہ یہ کرنا منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر کان دھرنا، اس پر ڈیپینڈ کرنا منع کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں بڑی شدید بارش ہوئی اور گھروں میں پانی بھر گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی بھر گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں فلاں نجومی نے یہ فور کاسٹ کی تھی کہ بارش ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے پانی نکال رہے تھے، اللہ سچا نجومی جھوٹا۔
اللہ سچا نجومی جھوٹا، یعنی نجومی کی بات پر یقین کرنے سے منع کیا، اس کی بات کو اہمیت دینے سے منع کیا، لیکن نجوم کا انکار بہرحال نہیں ہے۔ یہ سارے جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو سٹارز ہوتے ہیں، یہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس پر ڈیپینڈ کرنا اسے منع کیا گیا ہے کہ اپنی جو بھی بنیاد ہے وہ سالڈ بنیادوں پر رکھو، یا علم کی بنیاد پر رکھو یا نقل کی بنیاد پر رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، یہ تو بنیاد بناؤ، لیکن دوسری طرف سے کوئی بات ملے بھی صحیح تو اس کو اہمیت نہ دو۔ یہ ہمارے دین کی انسٹرکشن ہے۔ تو ایک تو یہ امکان ہے کہ اس کو کسی نے جمی نے بتایا، دوسرا کیا امکان ہے، اور بڑا قرینے قیاس امکان ہے کہ اس نے خواب دیکھا۔ یہ بھی میٹا فزیکل ہوتی ہے نا انسان کی ایک ویژن، کہ ان آنکھوں سے ان واقعات سے ایک بات پتہ نہیں چلتی، لیکن سچا خواب اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو کم سے کم زندگی میں ایک ضرور دکھاتا ہے۔ آپ ایک ویژن دیکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے آپ اس زمین پر دیکھتے ہیں، کہاں سے آئی وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا۔ تو ایک میٹا فزیکل ویژن ہے۔ تو کوئی بھی سورس تھی جس سے فرعون کو یہ سمجھ آئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہے۔ اب بادشاہ تھا تو اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، یہ بادشاہوں کا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا ایک عام سا جملہ ہوتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں، نبڑ لیں گے اسی۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پلاننگ کی کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونا ہے نا، تو اس نے اپنی سپاہی بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دی، اور جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ ماں سے چھینتے بچہ اور اس کو ذبح کر دیتے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ بادشاہ صاحب کی سلامت کی پلاننگ تھی کہ نہ بچہ زندہ رہے گا اور نہ میرے تخت کے لیے خطرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، جو کام میں کرنا چاہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ قصص میں بڑی خوبصورت ڈیٹیل آئی ہے اس کی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ اب وحی کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ میسج جو آپ کو میٹا فزیکل چینل سے ملے، پھر اگین وہی بات، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کتاب میں سے پڑھتے ہیں، کوئی ریڈیو سے سنتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے سنتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ فزیکل چینلز ہیں۔ ان کے علاوہ کسی چینل سے آپ کو کوئی آواز آئے، آپ کے دل کے اندر کوئی بات جو ہے وہ آ جائے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو اکر، اٹ اکر ٹو می، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچانک مجھے خیال آیا، یعنی کوئی چینلز نہیں تھے لیکن آپ کو براہ راست خیال آ سکتا ہے، آپ کو خواب آ سکتا ہے، یعنی یا کوئی اور اس طرح کا میٹا فزیکل چینل جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے اور آپ کو خبر مل سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تو اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ دیکھنا، نہ غم کھانا نہ پریشان ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو واپس تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ کیسے ہوگا؟ یعنی اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ ایک خواب میں وہ دیکھ رہے ہوں کہ انہوں نے بچے کو بہا دیا ہے اور کچھ کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں اسی بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہوں، تو ساری فلنگ تو بلینک تو ہو گئی نا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ پر اگر ان کو ڈپینڈ ہے تو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واپس مجھے لوٹائے گا۔ اور سورہ قصص میں الفاظ ہیں کہ
تو ہی بچے کو دودھ پلائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورڈ اور یقین ہو کہ میں ہی دودھ پلاؤں گی، لہذا انہوں نے ہمت کر کے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب سورہ قصص میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، مجھے بہت پسند ہے کہ اس کا تعلق ماں کی ممتا کے ساتھ ہے۔ شاید ہم مرد جو ہیں وہ اس کو فیل نہ کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھے ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ اولاد کو دونوں اون کرتے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی، اور بچے کو بیبی سیٹر کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ باپ کی نیچر اللہ نے کیا بنائی ہے کہ جب وہ کام پر چلا جاتا ہے تو وہ بال بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن ماں کبھی اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ اس کو 2 منٹ ملیں گے تو بیبی سیٹر کو کال کر کے پوچھ لے گی، بچے کو شاور دے دیا، بچے کو دودھ پلا دیا، بچے کا نیپی بدل دیا۔ صرف قیامت کا دن ایسا ہے کہ جب دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے۔ اچھا، اب الفاظ ہیں قرآن مجید میں سورہ قصص میں، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ اگرچہ وحی آئی تھی، اس کی بنیاد پر اتنا کام تو کر دیا کہ بچے کو بہا دیا، اس کے بعد فرمایا ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ یہ ماں کی بے قراری کیا ہوتی ہے۔ اور فرمایا قریب تھا کہ وہ یہ راز جو ہے وہ کسی سے کہہ دیتی کہ وہ میرے بچے دا کی بنیا۔ اب جو ہی انہوں نے کہنا تھا کہ میرے بچے دا کی بنیا، سب کو پتہ چل رہا کہ اس کا بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، پھر کہاں ہے، اس نے بہا دیا ہے، پھر اسے ٹریس ہوگا تو ٹریس ہوگا، پھر وہ فرعون کو پتہ چلنا تھا، اس نے مار دینا تھا۔ لیکن کیا کہا کہ قریب تھا کہ وہ یہ راز جو ہے وہ اگل دیتی اور باقی لوگوں کو بتا بیٹھتی، لیکن اسی چیز کا ایک بندوبست کیا کیا حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہ حضرت موسیٰ کی بہن کو انہوں نے کہا کہ تم ذرا دور رہ کر اس صندوق کو دیکھتی رہو کہ جاندہ کتے، یعنی وہی جو ماں کی بے قراری ہے کہ پتہ تھا لگے کدھر گیا، پتہ تھا لگے کدھر گیا۔ تو بہن سے کہا کہ تم ذرا دور دور سے رہ کر اس پر نظر رکھو کہ کہاں گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا، ایکسیڈنٹ، وہی اس بات کو یاد رکھیں کہ ایکسیڈنٹلی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ دریا جو ہے اس کی ایک بے کو محل کے اندر سے گزارا ہوا تھا، اور وہ صندوق جو تھا وہ ہوتا نا، پانی بہ رہا ہے، آگے سے 2 حصے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اٹ ول گو ادھر ہیئر اور دیر۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق جو تھا وہ اس بے جو محل کے اندر سے گزرتی تھی اس پر پڑ گیا۔ اب بہن جو ہے وہ نظر میں ہے اس کے کہ یہ صندوق جو ہے اب یہ اس بے میں چلا گیا، اور یہ دور سے دیکھ رہی ہے کہ ملکہ جو ہے وہ سن بات لے رہی ہے، اور اس نے صندوق دیکھا، اس نے اپنے ملازموں سے کہا اور دیکھو کی جا رہا ہے، فوراً ایک ملازم نے غوطہ لگایا اور وہ صندوق نکال کے لے آیا، یہ میڈم یہ کھولو، اس کو کھولا تو اندر بچہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اب قرآن مجید نے بڑا خوبصورت اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا تھا۔ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس بچے کو پیار نہ کرے۔ یعنی کچھ بچے ان کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ ہر گزرتا بندہ جو ہے اس کو پیار کرتا ہے۔ اچھا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گورا چٹا ہو، ہینڈسم ہو، سم ٹائم وہ سانولے رنگ کا ہوتا ہے، سم ٹائم وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن
جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈال دے تو آپ اس پر اس کے لیے محبت کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب ملکہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو ایڈاپٹ کروں گی، بے اولاد تھی۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اگر آپ سمجھے تھے بائی دا وے وہ بے اولاد تھی، نہیں، بائی دا وے نہیں کہنا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اولاد رکھا ہوا تھا، اور لہذا اس کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس بچے کو اڈاپٹ کروں۔ فرعون آیا، فرعون کو بھی اس نے بتایا کہ میں نے آج بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن فرعون بہت تیز آدمی تھا۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو، تو اس کی بیوی نے کہا اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے اور ایک بچے سے ڈر رہا ہے۔ اب وہ جو ایسا اس کو تانا دیا کہ وہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا وہیں پر، اور اس نے دوسری بات نہیں کی۔ بعض روایات میں، اسرائیلی روایات میں ہے کہ باقاعدہ ملکہ نے ایک ٹیسٹ پرفارم کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں شک پڑ رہا ہے نا کہ ہاں، وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن، یعنی ظاہر ہے کہ ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایسے پکڑ کے اس کی داڑھی اس پہ منہ پہ تھپڑ مارا۔ بچے جو ہیں وہ مارتے مڑتے رہتے ہیں۔ بادشاہ کو پھر یہ شک ہوا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو۔ تو وہ روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا، ایک طرف ایک دہتا ہوا کوئلہ اور دوسری طرف لال، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سیانا ہے کہ نہیں، بچہ ہی ہے۔ تو روایات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لال کی طرف بڑھنے لگے تو جبرائیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائیورٹ کر ادھر، اور انہوں نے وہ کوئلہ منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور ساری عمر پھر ان کی زبان میں لکنت رہی۔ وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی سفارش کی تھی نا، اس میں بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہارون ہے میرا بھائی، اسے بھی تو نبوت دے دے تاکہ وہ میرا مددگار بن جائے، ہم دونوں مل کر یہ کام کریں۔ اچھا، جب محل میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندوبست کیا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کو منہ نہیں لگایا، یعنی فاسٹر مدرز ٹرائی کی گئیں۔ اب ذہن میں امیجن کیجئے کہ ملکہ مصر نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ بڑی فاسٹر مدرز دائیاں ٹرائی کی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا۔ اب ایک ایمرجنسی کسی کیفیت ہو گئی کہ دائیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اسی ہنگامے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں داخل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا۔ اب کتنی سیکیورٹی ہوگی، لیکن اس ایمرجنسی کی کیفیت میں کسی نے پوچھا نہیں تو کون ہے۔ اب جب ایک سے ایک دائی جو ہے وہ ٹرائی کر کے واپس جا رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میڈم، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ دکھاؤں کہ جو آپ کے بچے کی بہت کیئر کرے، بہت صاف ستھرا گھرانہ ہے اور آپ کے بچے کی بہت کیئر کرے۔ اب اس ایمرجنسی میں کسی نے نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، اور جھٹ کہہ دیا کہ لے آؤ اس کو، تو اپنی والدہ کو لے کے آ گئی، اور یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آ گئیں۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو جھٹ موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے، اور انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں یعنی وہ جو فرعون نے کہا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کو میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس نے یعنی سینکڑوں ہزاروں بچے ذبح کرا دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ میں اس کو زندہ بھی رکھوں گا اور تیرے محل میں پرورش دوں گا۔ اب بہت مختلف موویز میں آپ کو یاد ہوگا، کہانیوں میں، ڈراموں میں، ناولز میں ایک مستقل ایک کیریکٹر ہوتا ہے، کسی وجہ سے
ماں جو ہے اپنے گھرانے سے بچر جاتی ہے اور وہ پھر کچھ اور کام کرنے لگتی ہے، کوئی گانے لگتی ہے، کوئی اور کام کرنے لگتی ہے، اور پھر اس کو اس گھر میں بلایا جاتا ہے گانے کے لیے، پھر وہ گانا جو ہے وہ گاتی ہے اور اس میں وہ اپنا میسج جو ہے وہ دیتی ہے۔ ماں جو ہے وہ زیادہ دیر تک اپنے بچے کو دایا بن کر نہیں پال سکتی۔ سونر اور لیٹر وہ بچے پر ڈسکلوز کر کے رہتی ہے کہ میں تمہاری آیا نہیں ہوں، آئی ایم یور ریئل مدر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی موسیٰ کو بتا دیا کہ میں تمہاری اصل ماں ہوں اور تم اسرائیلی ہو۔ بعد میں خیر پوری طرح ڈسکلوز بھی ہو گیا پھر یہ معاملہ، لیکن چونکہ ایک دفعہ بادشاہ کی ملکہ نے ان کو ایڈاپٹ کر لیا تھا، لہذا پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال سکے۔ اب بادشاہ کا ایک بیٹا ہے، وہاں اصلی نقلی کی بات نہیں ہے، یعنی فار آل پریکٹیکل پرپس موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے ہیں۔ اچھا کھانے کو مل رہا ہوگا، اچھا پہننے کو مل رہا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ چودراہٹ بھی ہوگی، یعنی آپ کے کاروبار میں، آپ کے آفس میں، آپ کے فارم پر، آپ کے مل میں جب آپ کا بیٹا جائے گا تو وہ یہ ذہن میں رکھ کے جائے گا کہ میں میاں صاحب کا بیٹا ہوں اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی کرے گا کہ جو ہوگی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا چودھری بن کے وہاں پر رہتے تھے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا جب سب لوگ کیلولہ کر رہے ہوتے ہیں اور گلیاں سنسان ہیں، تو موسیٰ نے کیا دیکھا علیہ السلام کہ دو آدمی آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہیں، ایک اسرائیلی ہے اور ایک شاہی خاندان کا قبطی ہے۔ تو جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ اب میں نے جو تمہید باندھی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے مل میں، آپ کے آفس میں جائے گا تو وہ بہرحال وہ میاں صاحب کے بیٹا ہونے کی حیثیت سے پھرے گا، وہ عام نہیں ہوگا۔ اب اصول کیا ہے کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور پھر ساری تحقیق ہو۔ اب اس نے مدد کے لیے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام ایک دم بڑے دوسرے کی طرف اس کو ایک مکہ رسید کر دیا، یعنی وداؤٹ انویسٹیگیشن انہوں نے ایک مکہ رسید کر دیا کہ بادشاہ کا شہزادہ ہے، اور اس نے مکہ مارا اور مکہ لگ گیا آما ساما، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کن پٹی پہ لگ جائے تو انسان فوراً ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک دم وہ بندہ ڈھیر ہو گیا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس نے مارا ہے۔ بالفعل کیا ہوا کہ شاہی خاندان کا ایک آدمی مصر میں قتل ہو گیا۔ ایک دو دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ وہی کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے۔ اب دن چڑھے، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا 9-10 بجے کا وقت، کہ جب پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ایوری باڈی از ان دا ٹاؤن، ایوری باڈی از ان دا اسٹریٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر کے ایک آدمی سے دھینگا مشتی کر رہا، اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بجائے اس دوسرے آدمی جس سے وہ لڑ رہا تھا اس کی طرف بڑھنے کی بجائے یوں کر کے اس کی طرف بڑھے، تو کی بھی تماشا بنایا، یوں کر کے یہ تو کی تماشا بنایا۔
اب جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف تو اسرائیلی کہتا ہے کل بھی بندہ تو مارتا سیکھ. اب جب بڑے بازار میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کل کا جو قتل تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا، تو وہ خبر ڈسکلوز ہو گئی اور ایک دم وہ خبر پھر محل تک پہنچ گئی، بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی. اب بڑی سیریس کنسیڈریشن ہوئی بادشاہ کے دربار میں کہ یہ اسرائیلی ہے اور ہمیں اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. بادشاہ کو پہلے وہ شک تھا اول روز سے ہی. اب باقی سارا جو قبطی خاندان تھا وہ بھی کنونس ہوا کہ یہ واقعی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح گھوم رہے تھے گلیوں کے اندر، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا موسیٰ، شاہی دربار میں تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، بھاگ جا اف یو کین، نکل جا یہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ انتظار نہیں کیا کہ میں گھر بتا دوں یا کپڑے لے لوں، بیگ اپنا لے لوں، وہیں سے بھاگ پڑے اور 100-200 میل کا فاصلہ جو ہے انہوں نے بھاگتے ہوئے طے کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جوتا بھی ٹوٹ گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے، اور جہاں موقع ملا تھوڑا سا پتے کھا لیے اور کئی ندی دریا سے پانی پی لیا، یہاں تک کہ وہ مدین کی آبادی میں پہنچ گئے. اچھا، پرانی آبادیوں کا اگر آپ تصور کریں تو وہاں کنواں ہوتا تھا اور اس کنویں کے ساتھ ایک پیپل کا درخت یا بورڈ کا درخت ہوتا ہے. اس کی جو سایہ ہے بہت وائڈ اسپریڈ ہوتا ہے. ہمارے حکیم سعید صاحب جو ہے وہ مرحوم عبدالسمیع کے والد، وہ ادھر گئے تھے چکوال کی طرف، تصویریں بھی لے کے آئے تھے کہ ایک بورڈ کا درخت جو ہے وہ 8 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا. تو یہ دونوں درخت جو ہیں یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. یعنی یہ یہاں کہیں ایک پیپل کا درخت تھا قرآن اکیڈمی میں، اور وہ درخت جو ہے وہ تو کاٹ دیا جب قرآن اکیڈمی بنی. اب جگہ جگہ سے وہ پھوٹتا ہے، یعنی وہ جو پیچھے جہاں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں جمعے کو، وہ بھی اسی کے ریمننٹس ہیں. تھوڑا سا آگے آئیں تو اسی کے ریمننٹس ہیں. عابد صاحب کے گھر کے پرلی طرف وہ بھی نکل رہا ہے، عارف کے مکان کے ساتھ وہ بھی اس کی جڑیں وہاں سے نکل رہی ہیں. یعنی بہت دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں اس کی جڑیں، اور وہ پھر نکلتی رہتی ہیں وہاں سے، نکلتی رہتی ہیں اور کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اچھا، اب آج اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹیوب ویل آ گیا. پہلے کنواں ہوتا تھا، پھر ٹیوب ویل آ گیا. اب ٹیوب ویل کیا ہے؟ وہ سینٹرل لائف لائن ہے اس گاؤں کی. سب عورتیں وہیں سے گھڑے بھر رہی ہیں، جانور وہیں سے پانی پی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہی چینل سے پانی نکل کر کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی بستی کی جو کنواں تھا بڑا، وہاں پہنچ گئے تو سیر ہو کے پانی پیا اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے سائے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. غالباً آیت نمبر 25 ہے یا 24 ہے سورۃ قصص کی، یاد کر لیجئے. بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ربا جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. پڑھنے کی دعا ہے، یاد رکھنے کا ذکر ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دعا قبول ہو گئی. اچھا، وہ جب سائے میں جا کے بیٹھے تو اب کیا تھا؟ سامنے جو چرواہے تھے وہ اپنی اپنی بھیڑوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور جا رہے تھے. پھر ایک اور چرواہا آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تسی کی کرتیاں کر رہے ہو تھے؟
انہوں نے کہا کہ جب تک سب چرواہے چلے نہیں جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی، یعنی ہم مردوں میں گھس کر پانی نہیں پلاتی شرم و حیا کی وجہ سے، یہ سب چلے جائیں گے تو ہم بھی پلا لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تگڑے تو تھے ہی، آگے بڑھے اور نے چرواہوں سے کہا چلے بڑے بڑے آؤ بڑھیے تسی پلاؤ پیاؤ پانی، اور انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ پہلے دعا پڑھی تھی یا اب پڑھی تھی انہوں نے، غالباً اب پڑھی تھی انہوں نے دعا، اور چلی گئی وہ دونوں پانی پلا کے۔ کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، اور قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے کہ جیسے ہماری فلموں میں وہ ہیرو صاحب جو ہیں وہ ہیروئن کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری مدد کرتے ہیں تو وہیں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے نا۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور اس نے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمپنسیٹ کریں آپ کی اس فیور پر جو ہمارے بکریوں کو پانی پلا کر آپ نے کی تھی، ہمیں دی تھی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اٹھ کر چل پڑے، آگے آگے وہ لڑکی تھی، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسے ٹھہرو، وہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا تم میرے پیچھے چلو۔ اب ایک آپ کے آگے ایک گائیڈ ہے تو مسلسل آپ کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا، اور آپ کسی غیر محرم عورت کو نظر کو پیچھے سے بھی اگر نظر رکھے ہوئے ہوں تو پھر ایک حیادار آدمی کو شرم آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پروف کیا کہ نہیں، میں حیادار انسان ہوں، میں کوئی ایسی نظر جائے اس کو دوام نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ گھر لے گئی ان کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی ان لڑکیوں کے والد جن کا نام شعیب تھا ان کو سنائی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنی اور کہا نجوتا من القوم الظالمین، من القوم الظالمین، کہ تم نے ایک ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، اب کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا وانا کھلایا ان کو، ساری کہانی سنی۔ اس کے بعد ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان یقیناً کام کاج کے لیے ایک تکڑے اور ٹرسٹ وردی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام پروف کر چکے تھے، عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے پہلی نظر میں کہ آپ کس نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں، لہذا اس نے کہا کہ ایک ٹرسٹ وردی اور تکڑے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دیٹ ہی از۔ تکڑا ثابت کر دیا تھا چرواہوں کو پرے ہٹا کے، اور اپنا ٹرسٹ وردی ہونا انہیں ثابت کر دیا تھا وہ گھر آتے ہوئے۔ تو آپ اس کو ملازم رکھ لیں۔ والد نے بیٹی کی بات سنی اور اس کو وے کیا، لیکن ظاہر ہے ایک شریف آدمی کبھی بھی کسی نوجوان مرد کو اپنے گھر میں ایکسیس نہیں دے گا جبکہ اس کی دو بیٹیاں جوان گھر کے اندر موجود۔ لہذا حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں 8 سال تک میری خدمت کرنی پڑے گی، اور اگر تم 10 پورے کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی، لیکن کانٹریکٹ جو ہے وہ 8 سال کا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ 8 سال پورے ہو جائیں گے پھر مجھ پر کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا کہ 2 سال اور کر لیں، میری مرضی ہے کہ میں 8 پورے کروں، 8.5 کروں، 9 کروں یا پورے 10 کروں، لا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ باتیں ہو گئی۔ اب جب وہ ٹرم پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے، اب اس سے قرآن مجید نے اس بات کو واضح کرنا پسند نہیں کیا
کہ وہ 8 سال پورے کیے کہ 10 سال پورے کیے. لیکن جو ایک ریسرچ مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے وہ اسی پر ڈیرا لگا لیتا ہے، تحقیق کرے گا، سارے جہان کی کتابیں، بائبل اور یہ اور وہ تاریخ سب نکال کے دیکھے گا اور ثابت کرے گا کہ 8 سال تھے یا 9 سال تھے یا 10 سال تھے. اور شور نہیں ہے، دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. یہاں ہدایت کا سبق تو پورا ہے، لیکن یہ جو ریسرچ کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اکثر و بیشتر قرآن مجید ان کو اہمیت نہیں دیتا. بہرحال اب وہ کنیکٹ کیجئے اس کو کہ جو سورۃ طٰہٰ میں کہا گیا ڈرامائی انداز میں کہ شدید سردیوں کی رات تھی اور اندھیری رات تھی. اب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آئے تھے وہ تو سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے، کوئی راستہ دیکھتے ہوئے تھوڑے آئے تھے اور میں کبھی موڑنے آچا یاد رکھا ہے اور تو بھاگتے جا رہے تھے. اب واپس جا رہے ہیں، ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ اس طرف جانا ہے، لہذا راستہ بھول گئے. ٹھنڈی یخ رات، راستہ بھول گئے. تو پھر وہاں اس جگہ پر انہوں نے کہا بیوی سے کہ تم یہاں بیٹھو، اوپر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، شاید کچھ لوگ بیٹھے سیک رہے ہیں، میں تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں اور ان سے ڈائریکشن بھی لے کے آتا ہوں. جس پر وہ جو محاورہ آپ نے پنجابی میں اردو میں سنا ہوا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اگ لین گیا سن تو نبوت مل گئی. گئے تو یہی تھے نا کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں گا، راستہ پوچھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا کام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دے دی اور ایک اسائنمنٹ دے دی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ فرعون بڑا ظالم حکمران ہے، بڑا سرکش ہے اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسائنمنٹ دے دی کہ جا فرعون کے پاس، اس کو ڈرا اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. یہی کام کیا. اب ظاہر ہے پہلے گھر گئے، بیوی کو چھوڑا گھر میں، موسیٰ ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا. اب حضرت موسیٰ اور ہارون یہ سیدھے دربار میں پہنچ گئے. ہٹو بچوں کی ہوگی لیکن کچھ نے پہچان بھی لیا یہ تو موسیٰ ہے جو بادشاہ نے اڈاپٹ کیا ہوتا پھر بھاگ گیا تھا. لیکن بہرحال کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو اندر جانے سے روک سکے. یہ سیدھے چلے گئے فرعون کے دربار میں، اس کو ڈائریکٹ جا کر کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے. اچھا یہ جو بادشاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایک بات ان کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، ان میں سے کبھی کوئی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان کی تخلیق یا اللہ ہے یا ماں دعویٰ کر سکتی ہے کہ جی میں نے تمہیں بنایا ہے. کوئی ایکس وائی زیڈ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمہارا خالق ہوں. لہذا وہ چونکہ اتنی گروس الٹی بات ہوتی ہے جس کو کوئی نہ مانتا، لہذا یہ لوگ خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اور اکثر و بیشتر الہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتے. یعنی ایک موقع پر فرعون نے اگرچہ کہا ہے کہ میں اپنے سوائے کسی اور کو الہ نہیں پاتا، لیکن وہ الہ جو ہے وہ رولر کے معنی میں، کھلانے والے کے معاملے میں، ظاہر ہے بادشاہ بندوبست کرتا ہے سب کی روزی کا، لیکن اصل جو کلیم ہوتا ہے اس کا وہ رولر کہ میرا حکم چلتا ہے اور میں آقا ہوں تمہارا، آئی ایم یور لارڈ. تو فرعون بھی کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں. اس لیے کہ وہ سارے فیوڈل لارڈز ہی ہوتے ہیں نا، مختلف جو جاگیردار ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جاگیر کے لارڈ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جو لارڈ شپ ہے وہ حوالے کرتے ہیں علاقے بادشاہ کے، تو پھر بادشاہ کی حکومت قائم ہوتی ہے. ویسے تو وہی 2 ٹانگوں والا، 2 ہاتھوں والا، 2 آنکھوں والا، 2 کانوں والا شخص ہوتا ہے، لیکن اس کی ساری جو ہائرارکی قائم ہوتی ہے یہ ان لارڈز کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب اس بڑے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنا تعارف ہی یہ کروا دیا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں.
یعنی اس کو آپ امیجن کریں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ایک شخص وہ بگیسٹ لارڈ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے اور بڑے دربار میں جا کر کہے کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فرعون نے فوراً ریئیکٹ کیا, کہڑا تیرا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن شروع کر دیا, جس نے یہ کائنات بنائی, جس نے سبزہ اگایا, یہ کیا وہ کیا. بیچ میں وہ ٹوکتا تھا کہ یہ جو تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں نا, کہا نا کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے, ان کا دماغ کچھ خراب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر پھر جاری رکھی اور اس کے سامنے کہتے رہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب ختم کیا تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا. ہاں بھائی تسی کی کہندے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں. فرعون نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. یعنی ابھی بھی اب انڈیا کے ساتھ ہے نا کہ بہت سے نئے نئے جو ہیں وہ کردار ہمارے سامنے آئیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے کسی سیاستدار کے بارے میں اگر یہ باور کروا دیا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اس کی ساری سیاست صفر ہو جاتی تھی. اب پھر ہوئی نا ٹینشن. بہت سے لوگوں کے بارے میں فائنلی یہ جا کے انفر ہوگا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ تھا, یہ ان کی بات کر رہا تھا, پھر اس کی زیرو ہو جائے گی. اب اس نے سیاسی سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں. یہ سیاسی بیان تھا تاکہ ساری پبلک, سارا وہ قبطی خاندان جو ہے سیٹس اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اب درباریوں نے کہا کہ کچھ ٹائم گین کریں, بائی ٹائم, کچھ ٹائم گین کریں. اور ایڈمنسٹریشن کا اصل میں یہی کھیل ہوتا ہے. یہ باقاعدہ بیوروکریٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کبھی جب بھی کوئی ہنگامہ ہو جائے تو کمیٹی بنا دو, کچھ انویسٹیگیشن شروع کر دو, کچھ کمیشن بنا دو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنگامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ چینلائز ہو جاتی ہیں چیزیں. میں نے کہا کچھ ٹائم گین کریں اور پوری حکومت میں سے ہماری جو ہے اس میں سے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو بلا لیں پر مقابلہ کرا دیں. یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم اللہ نے چاہا تو کریں گے. بڑا دلچسپ یہ مقابلہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کر دی. لیکن فرعون نے پھر کیا استادی کی کہ جیتا ہوا میدان جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا, صفر کر دیا, صرف ایک جملے سے. آخر دعوانا الحمدللہ.